بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں ایک بڑا خاص اور اہم موضوع اور ٹاپک لے کے حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ جو میری گزارشات ہیں آپ ان کو سنیں گے۔ آج کا جو موضوع اور ٹاپک ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اکثر علماء وہ بیان کرتے رہتے ہیں اور میں نے خود سنا ہے، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن وہ اہل سنت کے لوگ ہیں اور ان کا بہت بڑا ایک نام ہے، اور اہل سنت میں ان کا ایک بہت بڑا مقام مانا جاتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں شیخ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، ان کو بڑے القابات دیے جاتے ہیں۔ ان کے لیکچر میں نے سنے ہیں، ان کے عوامی خطاب میں نے سنے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو آل ہے، آل رسول، اس سے مراد آل یعنی ALL آل، یعنی ساری آل اہل بیت جو خاندان بنو ہاشم ہے یا جو قریش ہے وہ سارے ہی شامل ہیں۔ اہل بیت میں کوئی مخصوص ہستیاں نہیں ہیں، کوئی سلیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، کوئی چنیدہ لوگ نہیں ہیں، کوئی منتخب لوگ نہیں ہیں، بلکہ سارے ہی ALL آل سے وہ اس کا معنی لے رہے تھے۔ اور بعض تو ایسے بھی تھے کہ کھا کھا کے ان کے پیٹ بہت بڑے ہو گئے، جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں شاید وہ کرسی بھی توبہ کرتی ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ وہ کہہ رہے تھے جی ساری حضور کی امت بھی اہل بیت ہی ہے۔ یعنی میں ایک بات بہت زیادہ سوچتا ہوں اور میں حیران ہوتا ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں کہ یہ اہل سنت کے جو علماء یہ کدھر جا رہے ہیں؟ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ 1400 سال کی تاریخ میں کسی بھی ایک امام اہل سنت نے آج تک ایسا نہیں کیا تھا۔ کبھی ان کو علیہ السلام کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی اہل بیت اطہار کے حق پہ یہ ڈنڈی مارتے ہیں، کبھی اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی یہ کچھ کرتے ہیں، کبھی یہ کچھ کرتے ہیں۔ اگر کوئی نعرہ حیدری لگائے تو ان کو غصے کے ساتھ نیچے بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اہل سنت میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا، تو یہ کیسے اہل سنت ہیں؟ یہ کیسے کالی بھیڑیں اہل سنت کی صفوں میں گھس آئی ہیں؟ اور میں نے یہ اپنی ذات سے عہد کیا ہوا ہے کہ میں ایسی کالی بھیڑوں کو ایکسپوز کروں گا، میں ان کو ننگا کروں گا، میں دنیا کے سامنے ان کا چہرہ جو ہے اس کو، ان کا جو راز ہے اس کو فاش کر دوں گا، ان کو بے نقاب کر دوں گا، دنیا کو بتاؤں گا کہ ان کا اصل کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، ان کا وتیرہ کیا ہے، ان کا طریق کیا ہے، ان کا مسلک اور عقیدہ کیا ہے، ان کا ویژن کیا ہے۔ یہ اہل سنت کے لبادے میں خارجی گھس آئے ہیں، یہ سنیت کے لبادے میں، لباس میں ناسبی گھس آئے ہیں، اور جو اہل بیت اطہار کی عظمت، رفعت، فضیلت کے ڈنکے بجائے یہ ان پر فتوے جڑ دیتے ہیں، ان کو رافضیت کے فتوے جڑ دیتے ہیں، ان کو اہل سنت کی صفوں سے نکالنے کے فتوے جڑ دیتے ہیں۔ یہ ٹھیکیدار بن گئے اہل سنت کے۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ سنیت ہے کیا۔ آج میں اہل سنت کی کتب سے، امہات الکتب سے، آج بخاری کو لیں گے، مسلم کو لیں گے، ابو داؤد کو، نسائی کو، ترمذی کو، حاکم کو، قسطلانی کو، عسقلانی کو، سیوطی کو، بیہقی کو، طبرانی کو، قاضی عیاض کو، ابن حجر مکی کو، خطیب بغدادی کو، ابن عساکر کو، ابن کثیر کو، جلال الدین سیوطی کو، فخر الدین رازی کو، علامہ آلوسی کو، ابن ابی حاتم کو۔ آج اہل سنت کی امہات الکتب سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ حضور کی اہل بیت اطہار ہیں کون۔ آج قرآن سے بتاؤں گا کہ اہل بیت اطہار ہیں کون، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سنیت سے بتاؤں گا آپ کو۔
سب سے بڑی حیران کن بات بھی یہی ہے کہ میں سنیت بتاتا ہوں، اہل سنت کی کتب کے ریفرنس دیتا ہوں، حوالہ جات دیتا ہوں، ایسے دکھا دکھا کے دیتا ہوں، تو یار لوگ کہتے ہیں کہ میں شیعت کو پروموٹ کر رہا ہوں، اور آج کل کہتے ہیں جی آپ ذکر اہل بیت سناتے ہیں تو نیچے اہل تشیع خوش ہوتے ہیں، تو آپ کو تو پھر ڈوب مرنا چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، آپ کو خودکشی کر لینی چاہیے، پہاڑ سے چھلانگ لگا کے مر جانا چاہیے آپ لوگوں کو جو خود کو سنی کہتے ہو، اور ذکر اہل بیت سے جن کے چہروں پہ رونق نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، مسرت نہیں آتی۔ تم سے تو وہی اچھے ہیں کہ جو ذکر اہل بیت سنتے ہیں ان کے چہروں پہ رونق آتی ہے، خوشی آتی ہے۔ تم حسد اور بغض میں، انات میں، کینہ میں اس حد تک پہنچ چکے ہو کہ تم سے ذکر اہل بیت برداشت ہی نہیں ہوتا۔ اور میں نے تو ایسے ایسے کام کیے اور کرنے ہیں، میں خود نہیں کرتا، عیسائیوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، مالکوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے کہ میں خود کر رہا ہوں؟ میں نے ان کا راز فاش کرنا ہے، ان کو بے نقاب کرنا ہے، اور سنیت کے ریفرنس سے کرنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اصلی سنی ہوں، میں کوئی 2 نمبر سنی نہیں، میں اہل بیت اطہار کے مقام کو منیمائز کرنے والا سنی نہیں ہوں، میں خارجی سنی نہیں، میں بریلوی سنی نہیں، میں رضوی سنی نہیں، میں محمدی سنی ہوں، میں علوی سنی ہوں، میں جعفری سنی ہوں، میں حنفی سنی ہوں، میں حنبلی سنی ہوں، میں مالکی سنی ہوں، میں شافعی سنی ہوں، میں کاظمی سنی ہوں، میں موسوی سنی ہوں، میں نقوی سنی ہوں، میں اہل بیت اطہار کے در کا منگتا سنی ہوں۔ یہ ہے اصل سنیت جو میں اہل سنت کی کتب دکھاتا ہوں، کھول کھول کے دکھاتا ہوں، پھر بھی لوگوں کو شرم نہیں، حیا نہیں، پھر بھی وہ ایک ڈنڈورا پیٹتے، ایک شور مچاتے، واہ ویلا کرتے ہیں کہ علامہ یاسین قادری شیعت کو پروموٹ کرتا ہے، بلکہ یہاں تک بات پہنچ چکی وہ کہتے ہیں میں شیعہ ہو گیا ہوں۔ مجھے کوئی شیعہ کہتا ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگوں کو کچھ نظر آ رہا ہے اہل بیت کی محبت میں، اس لیے وہ شیعہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ فتوے تو امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھی لگے ہیں شیعہ کے، یہ تو امام شافعی پہ بھی لگے ہیں، انہوں نے بھی شیعہ کہا گیا ان کو۔ امام احمد بن حنبل پہ یہ فتوے لگائے تھے، مفت سے مفتیان جو ہوتے ہیں، امام مالک پہ لگائے تھے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پہ لگائے تھے۔ اگر مجھے کہہ رہے ہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، سنیت ہے ہی اہل بیت کی غلامی کا نام، سنیت ہے ہی اہل بیت کی فضیلت کا نام۔ اور میں نے 5.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ کروا دی ہے کہ بعد از انبیاء، بعد از تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل ذات ہیں وہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام ہے۔ اور میں نے اہل سنت کی کوئی 350 کتب کے حوالے دیے، آئے تو صحیح سامنے کوئی رد کرنے والا، کسی کے بڑے بھی قبروں سے اٹھ کے آ جائیں گے تو رد نہیں کر سکیں گے۔ ایسے کھول کھول کے دکھائی ہیں اہل سنت کی کتابیں، ایسے کھول کھول کے ایسے دکھائی ہیں میں اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی مائی کا لال رد کر کے دکھائے، اور وہ بھی ان قریب آپ کو ملے گی۔ آج میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے آج بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کون ہیں، ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ALL سارے ہی ہیں، زید بکر ایرے غیرے نتھو خیرے، اور کہتے ہیں کہ حضور ہم بھی اہل بیت ہیں، نقل کفر نہ باشد، کہتے ہیں ساری امت ہی آل ہے، سارے ہی اہل بیت ہیں، یزید بھی اہل بیت ہے، ان کے والد بھی اہل بیت ہے، سارا خاندان بنو ہاشم ہی اہل بیت ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج میں اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آل کا جو لفظ ہے اصل میں اصلھا اہل، یہ اہل سے نکلا ہے، اہل سے نکلا ہے آل کا لفظ، اور اہل بیت چونکہ گھر والے اس کا معنی لیا جاتا ہے جو لغوی معنی ہے، لیکن جو اصطلاحی اس کی ٹرم اور معنی ہے
جب اہل بیت کا نام آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، یہ اس کا اصطلاحی معنی آ جاتا ہے۔ اس کو امام ابن منظور نے لسان العرب میں، اس کی جلد نمبر 11 ہے اور وہ مطبوعہ ایران کا ہے، وہاں کی چھپی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے لکھا، اس کا معنی کیا ہے کہ وہ اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواجہ و بناتہ و سحرہ علیًا، یعنی لسان العرب جو لغت کی کتاب ہے اس میں امام ابن منظور جو عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب ہے، اگر کسی کو پڑھنی آتی ہے تو سب سے بڑی کتاب ہے لسان العرب عربی لغت کی، اس میں امام ابن منظور لے کے آئے کہ اہل بیت سے مراد آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں، آقا علیہ السلام کی یعنی ازواج امہات المومنین ہیں، وہ اہل بیت ہیں، آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں اہل بیت ہیں، اور آقا علیہ السلام کے داماد علی ابن ابی طالب، کسی اور کا نام نہیں لیا، علی ابن ابی طالب یہ اہل بیت ہے۔ اور میں ایک تھوڑی سی بات شروع میں کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ازواج یعنی امہات المومنین بھی اہل بیت ہو گئی، آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں اور حضور علیہ السلام کے داماد ایک کا نام لیا، وَسِحْرُهُ عَلِيًّا، وہ اہل بیت ہیں۔ اب جیسے یار لوگ سوالات کم و بیش جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اس میں سے وہ اس کو حفظ مراتب انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوالات صحابہ کرام جو ہیں وہ ایک کیٹیگری میں نہیں، ان کی فضیلت ایک جیسی نہیں ہے، کہتے ہیں سوالات میں جو بدری صحابہ ہیں یا جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے تھے وہ سب سے افضل ہے، پھر ان میں سے عشرہ مبشرہ افضل ہے، پھر ان میں سے خلفائے راشدین افضل ہے، یہ صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے یار لوگوں کا، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں وہ حفظ مراتب کے قائل ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ یہ ان کا حفظ مراتب ہے، سارے ایک کیٹیگری میں، ایک سکیل میں، ایک درجہ میں نہیں، ایک فضیلت میں نہیں، ہر ایک کی جدا جدا ہے، لیکن جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو وہاں ALL لکھ دیتے ہیں۔ یہ کیسی دو رنگی ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یہ کیسی ڈویلٹی ہے کہ دوہرا پن ہے، دوہرا معیار ہے کہ جو فارمولہ صحابہ پہ یوز کرتے ہو وہ اہل بیت پہ کیوں نہیں کرتے؟ آج میں بتاؤں گا آپ کو اللہ کے فضل سے، کرم سے، اللہ کی عطا سے، رضا سے، سخا سے، تاجدار کائنات کے نالین کے تصدق سے، حضور کے اہل بیت اطہار کی نظر کرم سے، ان کے در سے جو خیرات لیتا ہوں اس کے فیض سے آج آپ کو بتاؤں گا کہ اہل بیت اطہار میں سب سے ٹاپ سکیل پہ کون ہے، پہلے نمبر پہ کون ہے، آج بتاؤں گا میں آپ کو کہ اس میں بھی حفظ مراتب ہے۔ امہات المومنین وہ ساری ایک کیٹیگری میں نہیں، ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان پر میرا الگ خطاب ہے، 2-2.5 گھنٹے کے میں نے دلائل دیے ہوئے ہیں، پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا الگ سے ہے، وہ بھی سنیے گا، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہستی خواتین میں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ ثابت کیا، ان کی نفاست و طہارت کو بیان کیا ہے، اور انبار لگائے وہاں بھی میں نے حوالہ جات کی، حفظ مراتب ہوتا ہے۔ اب میں چونکہ اس کو زیادہ طویل کرنا نہیں چاہتا، ورنہ اس پہ بھی 3-4 گھنٹے کم از کم چاہیے تھے، لیکن میری کوشش ہے کہ گھنٹے سوا گھنٹے میں یہ سارے دلائل آپ کو دے دوں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے شروع کرتے ہیں، اور اس کی جو پہلی آیہ مبارکہ بھی میں نے، میرے 2 طریق ہوتے ہیں جس طرح میں آپ کے سامنے حقائق دلائل پیش کرتا ہوں، یا تو ڈائریکٹ وہ کتابیں میں اس کے اوپر ٹیگ لگا لیتا ہوں، ہائی لائٹ کر لیتا ہوں، وہ کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، بے شمار میں نے لیکچر اسی طرح ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ میں ڈائریز پہ لکھ لیتا ہوں، کچھ ایسے ہیں کہ اس کے پرنٹ نکلوا لیتا ہوں۔ یہ اب میں نے پرنٹ نکلوائے ہوئے ہیں، پرنٹ نکلوا کے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وقت کی بچت ہو سکے اور تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ حقائق آپ تک پہنچ سکے۔ اب اس کو شروع کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، بڑی معروف آیت مبارکہ جس کو
आयत ततहीर भी कहा जाता है। यानी इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ये जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है, इससे मैं बात को शुरू करना चाहता हूं। और जो पहली हदीस मैं आप लोगों की मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, वो अहले सुन्नत की चोटी की किताब है, सही मुस्लिम। ये शिया लोगों की किताब नहीं है, ये सुन्नियत बता रहा हूं, और सारे लेक्चर में सुन्नियत ही बताऊंगा। इसके बावजूद भी जो कहते हैं कि मैं शीयत को प्रमोट करता हूं, उनको खुश करता हूं, उनको डूब मरना चाहिए। ये सारे इमाम फिर ये शीयत को ही प्रमोट करते आए हैं ना। फिर बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी, हाकिम, कुस्तलानी, इस्कलानी, सयूती, बेकी, तबरानी, कादियात। मैं अपने पास से तो कोई बात ही नहीं करता, तो फतवा फिर मुझ पे तो नहीं बनता, इन पे बनता है। पहली किताब सही मुस्लिम, किताबुल फज़ाइल सहाबा, जिल्द नंबर 4, और उसका सफ़ा नंबर है 1883, और हदीस का नंबर है 2424, 2424 ये हदीस का नंबर। और इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा, जो इमाम बुखारी के और मुस्लिम के उस्ताद हैं, और अहादीस की दुनिया में सबसे बड़ी हदीस की किताब है उनकी अल मुसन्नफ, 40,000 से ज़ायदा हदीस है जिसमें वो अपनी मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में इसको लेके आए, जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 370, हदीस का नंबर है 36,102। ये देख ले, मैं रेफरेंस के साथ और एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं, और सुन्नियत के हवाले दे रहा हूं मैं आपको। उसमें ये हदीस लेके आए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान, वो इस हदीस को रवायत कर रही हैं। जरा सुने, किताबें अहले सुन्नत की चोटी की, और जो राविया हैं वो उम्मुल मोमिनीन, और जो है ही सच्ची। सुने हदीस, ये जो मतन पढ़ने लगा हूं मैं, ये सही मुस्लिम का है। वो कहती अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गादातन व अलैहि मिर्तुन मुरखलन मिन शारिन अस्वदा फजाल हसन इब्न अली फअदखलहु सुम्मा जाल हुसैन फदखल माहु सुम्मा जात फातिमा फअदखला सुम्मा जा अली फअदखलहु सुम्मा क़ाला इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रवायत करती है कि एक रोज़ सुबह सुबह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा अनवर से बाहर तशरीफ़ लाए, और आपने एक मुनक्कश जो चादर है, जो कमली है, जो रिदा है, वो ओढ़ी हुई है। उसके ऊपर कजावों के निशान बने हुए हैं। ये एक अलग मौजूद, उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, ये अहले इल्म के लिए और अहले इश्क के लिए बातें हैं, ये जुहला के लिए नहीं है, उस तरफ जाना नहीं चाहता। वो निशान बने हुए थे, और आप रवायत कर रही हैं कि ताजदार कायनात जब तशरीफ़ फरमा हुए, तो थोड़ी देर बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, और आका अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी कमली, अपनी रिदा के अंदर छुपा लिया। आप फरमाती हैं सुम्मा जा अल हुसैन फदाखल माहू, फिर थोड़ी देर बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, और वो खुद कमली में दाखिल हो गए अपने नाना जान के पास। आप रवायत करती है कि सुम्मा जात फातिमा, को खुद देख रही हैं अपनी आंखों से। फिर पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आप आई, और आका अलैहिस्सलाम ने उनको भी फ़अदखला, उनको भी अपनी कमली के नीचे कर लिया। सुम्मा जा अलीयुन फ़अदखलहु, फिर मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम हाजिर हुए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आका अलैहिस्सलाम ने उनको भी कमली के नीचे कर लिया। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह अहज़ाब की आया मुबारका पढ़ी, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, का अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, मौला ये मेरी अहले बैत है, फ़अज़हिब अन्हुम रिज्सा व तहिरहुम ततहीरा, इनसे हर किस्म का रिज्स जो है उसको दूर कर दे, जैसे दूर करने का हक है। अब देखें
इस आया मुबारका का शान नुज़ूल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर रही है, और साथ कह रही है कि इनको कमली के नीचे किया और फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के दुआ की, मौला ये मेरी अहले बैत है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है जो चादर ततहीर के नीचे आए, ये मुनज़्ज़ा है, ये मुसफ़ा है, ये मुजल्ला है, ये पाक है, ये साफ है, ये ताहिर है, ये मुताहिर है। इन जैसा कायनात में कोई नहीं। और कभी कभी मैं समझता हूं कि ये कैसी मोहब्बत और कैसा रिश्ता है। खुदा की कसम, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि उनकी साहबजादी, बेटी आए, नवासे आए, दामाद आए और उसको अपने साथ ऐसे बिठा के ऊपर ऐसे चादर फैला दें। मैंने आज तक नहीं देखा। और ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये किसी और के लिए ये अमल किया ही नहीं, सारी हयात मुबारका में नहीं किया, सारी जिंदगी में, सारी लाइफ में नहीं किया। सिर्फ ये 4 नफूसे कुदसिया हैं जिनको आका अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से लगा के और ऊपर चादर फैला के, कमली फैला के कहा, मौला ये मेरी अहले बैत है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है। पता चला, मैं आगे बताऊंगा, आगे पता चला कि ये वो आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार है जिनको ऐसा खास किया है, जिनको मुनज़्ज़ा और मुसफ़ा और मुजल्ला किया है, जिनको पाक, साफ, ताहिर, मुताहिर, मुनज़्ज़ा कर दिया है, सारी कायनात से अफजल और आला कर दिया है। इन जैसा कायनात में कोई नहीं। हजूर की अहले बैत में, आल में, औलाद में, हसब में, नसब में, ज़ुर्रियत में इन जैसा है ही कोई नहीं। ये सबसे अफजल है, ये सबसे आला है, ये सारी कायनात से अफजल और आला है। मैं इन पर ज्यादा वक्त लगाना नहीं चाहता, वरना एक एक हदीस पे एक खिताब हो सकता है। मैं इसकी शरह नहीं कर रहा, सिर्फ आज आपको बता रहा हूं कि अहले बैत कौन है। जो लोग कहते हैं ए डबल एल आल, सारी आल, आज बताना चाहता हूं कि अहले बैत कौन है, और दूसरे अगर अहले बैत है तो इनका क्या मुकाम है। उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत है, इनका क्या मुकाम है। उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत अतार है, इसका हम इनकार नहीं कर रहे, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन ये जिस तरह सहाबाए किराम में आप मदारज बयान करते हैं, उनके हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखते हैं कि ये अफजल, ये अफजल, ये अफजल, तो अहले बैत अतहार में ये 4 सबसे अफजल हैं, बाकी सब के नंबर बाद में है। ये डंडी ना मारा करें आप, सहाबा के लिए और असूल और अहले बैत के लिए और यूज ना किया करें। अगली हदीस देना चाहता हूं मैं आपको, ये भी सुने। वो थी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब जो अगली हदीस दे रहा हूं, इसको भी रवायत कर रही है उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊं मैं आपकी अजमत पे, रिफत पे और मोहब्बत अहले बैत पे। सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम की आल औलाद की खिदमत करती रही उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आखिर तक आप हयात रही। पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी बड़ी खिदमत की है। ये होती हैं माएँ, बड़ी खिदमत की है, गुस्ल तक आपने दिया है। इतनी मोहब्बत और प्यार थी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आका अलैहिस्सलाम के खानदान, आल औलाद से, घराने से। ये जो हदीस में आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ, इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी अपनी सुनन में किताबुत तफसीर में लेके आए, और वो जो हदीस मैंने आपके सामने बयान की जो इससे पहले, जिसके मैंने रेफरेंस भी आपको दे दी, वो सही मुस्लिम में थी। और ये जो है ये हदीस, इसको इमाम तिरमिज़ी लेके आए अपनी सुनन में, किताबुत तफसीर है, उसकी जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 351 है, और हदीस का नंबर है 3205। ये हदीस का नंबर है। और जो पहली हदीस मैंने बयान की है उसको इमाम इब्ने राहवे भी अपनी मुस्नद में लेके आए जिल्द नंबर 3 में, और उसकी हदीस का नंबर है 1371, सफ़ा नंबर 678।
اور یہ حدیث کیا ہے، اس کو عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پروردہ غلام ہے، وہ ام المومنین ام سلمہ سے روایت کر رہے ہیں۔ کہتی ام المومنین فرماتی ہیں قال لما نازلت هذه الآية على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمہ فدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمة وحسنا وحسینا فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره فجل له بكساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها وانا معهم یا نبی اللہ قال انت على مکانک وانت على خیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صحاح ستہ کی حدیث دے رہا ہوں، اس سے بالکل بات کلیئر ہو رہی ہے، جس کو امام ترمذی لے کے آئے اپنی سنن میں۔ کیا ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آیت تطہیر، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر میرے گھر میں نازل ہوئی، اور یہ روایت کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کے پروردہ غلام ام المومنین سے۔ وہاں نازل ہوئی، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلا بھیجا، اور امام حسن کو حسین کو بلایا اور ان کو اپنی کملی کے نیچے چھپا لیا، اپنی کملی مبارک ان کے اوپر پھیلا دی، اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کو بلایا، فجل لہ بکساء، ان پر بھی اپنی جو کملی مبارکہ وہ پھیلا دی، ٹھیک ہے، وہ خلفہ ظہر ان کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کیا اور کملی پھیلا دی، اور پھیلا کے پھر کہا مولا یہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ان سے رجس کو نجس کو دور کر دے اور ان کو پاک صاف منزہ اور مصفہ کر دے، جیسا پاک کرنے کا حق ہے، رجس دور کر دے، نجس دور کر دے۔ اور آگے جو بات سننے والی جامع ترمذی دے رہا ہوں، بار بار یاد رکھ لیجئے گا، یہ اہل سنت کی چوٹی کی کتاب صحاح ستہ جامع ترمذی السنن، امام ترمذی کی کتاب التفسیر، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 351، حدیث کا نمبر 3205۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہتے اے ڈبل ال آل، ساری آل ایک ہے، آپ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ چادر تطہیر کے نیچے 5 تن ہیں، آقا علیہ السلام نے 4 نفوس قدسیہ کو شامل کر کے کہا مولا یہ میری اہل بیت ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل ایمان کی امی جان، آپ کہتی ہیں وہ آنا معاہم یا نبی اللہ، آقا میں بھی اس کملی کے نیچے آ جاؤں، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، یہ جو اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہے میں بھی اہل بیت ہوں، میں بھی آ جاؤں، چونکہ بیوی بھی گھر والی ہوتی ہے، امہات المومنین بھی اہل بیت اطہار ہیں، میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں نا، حالات ایسے وہ لوگ حق سننا برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار، کچھ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں سنیت کے، ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہا کہ میں بھی اس کملی رضا کے نیچے آ جاؤں، تو آقا علیہ السلام فرماتی انت علی مکانک وانت علی خیر، تو جس جگہ پہ جس مقام پہ کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے، وہ بھی بہترین مقام ہے، میری زوجہ جو بہترین مقام پہ کھڑی ہے لیکن ادھر ہی کھڑی رہے، ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی، یہ اور ہیں تو اور ہے، ان کا مقام اور ہے، تیرا مقام اور ہے، تیرا مقام بھی خیر ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، اس سے بڑھ کے تیری فضیلت کیا ہوگی کہ تو میری زوجہ ہے، حضور فرما رہے۔ لیکن یہ جو ان کا مقام ہے جو چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں، اس چادر کے نیچے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا، بے شک میری زوجہ ہی کیوں نہ ہو، اور بھی میرے خاندان کے بڑے بڑے، بے شک میرا کوئی چچا ہی کیوں نہ ہو، وہ عباس ابن عبد المطلب ہی کیوں نہ ہو، وہ حضرت حمزہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ جو نفوس قدسیہ ہیں، یہ جو چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں، ان جیسا کوئی اور نہیں، لہٰذا تو پہلے ہی خیر پہ ہے، بہترین جگہ پہ ہے، بہترین مقام پہ ہے، میری زوجیت میں ہے،
اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ لیکن یہاں نہیں آ سکتی۔ پتہ چلا جو اہل بیت چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں، مولوی صاحب، مفتی صاحب، ملا صاحب، وہ اور ہیں اور دوسرے اور ہیں، ان کا اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ میں اس کی شرح نہیں کر رہا، جلدی جلدی آگے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھے۔ اگلی حدیث دیکھیں، اگلی حدیث بھی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث اتنی محبت اور پیار والی ہے کہ آپ جب سنیں گے تو سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 292، حدیث کا نمبر 26,551۔ اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی دوسری کتاب فضائل صحابہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 587، حدیث کا نمبر 994۔ اور اسی حدیث کو امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53، حدیث کا نمبر 2666۔ اور اسی حدیث کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ مدینہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205۔ وہ کچی باتیں نہیں کر رہا میں، حسد میں بغض میں کہتے ہیں جی یہ پتہ نہیں ان کو کنہوں نے کہہ دیا وکیل اہل بیت۔ آپ جیسے جہلا نے تو نہیں کہا، حضور کی سادات نے کہا ہے۔ اب یہ سنیں حدیث، یہ دیکھ لیں، اور یہ کسی ترجمے والی کتاب کے پرنٹ نہیں ہے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بیتها فاتته فاطمہ ببرمۃ فیها خزیرۃ فدخلت بها علیها فقال لها ادعی زوجک وبنیک قالت فجاء علی والحسین والحسن فدخلوا علیہ فجلسوا یاکلون من تلک الخزیرہ وهو على منامۃ له على دکان تحته کساء له خیبری قالت وانا اصلي في الحجرة فانزل الله تعالى هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قالت فاخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم اخرج يده فالوى بها الى السماء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت فادخلت راس البيت فقلت وانا معكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك الى خير انك الى خير رواه الطبراني واحمد وابن عساکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤں اس حدیث پہ، میرے ماں باپ قربان، میری نسلیں قربان۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بالا خانہ پہ آرام فرما تھے، خوابگاہ میں تھے، آرام فرما رہے تھے۔ کہتی پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات، وہ زاہدہ عابدہ راقیہ جیدہ عاصمہ مخدومہ کائنات، صلوات اللہ علیہا، آپ تشریف لائیں اور آپ نے ایک ہنڈیا پکڑی ہوئی تھی۔ اگر میں اس حدیث کی شرح کروں تو پورا 1 گھنٹہ چاہیے مجھے، پھر کسی دن سناؤں گا آپ کو، لیکن میں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں۔ ایک ہنڈیا پکڑی ہوئی تھی، اٹھائی ہوئی تھی، اور اس میں خزیرۃ، وہ ایک گوشت کی قسم ہوتی ہے، جیسے وہ ہم قیمہ نہیں پکاتے اس کے اوپر پھر وہ آٹا سا ایسے ڈالا ہو پھینکا ہو تو اس کو خزیرہ کہتے ہیں عربی میں۔ وہ اٹھایا ہوا تھا اور آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، کہا بابا جان یہ میں آپ کے لیے یہ کھانا تیار کر کے لائی ہوں، یہ خزیرہ تیار کر کے لائی ہوں، ہنڈیا اٹھائی ہوئی ہے۔ قربان جاؤں اس منظر میں، لوگوں کو کیا پتا مقام زہرا کیا ہے۔ آپ روایت کرتی ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ اکیلے کیسے کھا سکتا ہوں؟
علی کو بلا کے لاؤ، میرے بیٹے حسنین کریمین ان کو بھی بلا کے لاؤ۔ کہتے پھر مولا علی علیہ السلام کو بلایا گیا، حسنین کریمین کو بلایا گیا، وہ سارے آ گئے، نانا جان کے پاس بیٹھ گئے، بالکل یاکلون من تلک الخزیرہ، سارے مل کر وہ گوشت وہ جو تناول فرمانے لگے۔ اور آقا علیہ السلام اس وقت اپنے بالا خانہ میں تشریف فرما تھے، اور حضور علیہ السلام کے جو نیچے جو چادر بچھائی گئی تھی وہ تھی خیبر کی، خیبریون۔ اور آگے جو اس حدیث مبارکہ میں جملے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، اگر سینے میں تھوڑا سا بھی عدل ہونا تو بات ساری کلیئر ہو جاتی ہے۔ چادر نیچے بچھائی ہوئی تھی، اور ام المومنین میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے پتہ کیا کیا، پھر وہ جو نیچے جو بچی ہوئی چادر تھی نا اس کو پکڑا، فآخذ فضل القصاء فغشاہم بہ، وہ جو نیچے تھی وہ بھی نیچے رہنے دی، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے سارے پانچوں نفوس قدسیہ، اور جو بچا ہوا حصہ تھا نا اس کو ان کے اوپر ایسے پھیلا دیا۔ ثم اخرج یدہ، پھر آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک باہر نکالے، فالوا بہا الی السماء، اور آسمان کی طرف ایسے بلند کیے، اور کہا مولا یہ میری اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، مولا یہ میری اہل بیت ہے اور یہ خاص ہے۔ امہات المومنین وہ بھی اہل بیت ہے، لیکن ان کو آقا علیہ السلام نے خاص کر دیا، مخصوص کر دیا، ان کو جو مقام، جو درجہ، جو سکیل دیا وہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آیا۔ کہا مولا ان کو میں نے خاص کر دیا ہے، ان کو میں نے مخصوص کر دیا ہے، یہ سلیکٹڈ ہو گئے، یہ منتخب ہو گئے، یہ میری اہل بیت ہے، خاص ساتھی، یہ میری خاص اہل بیت ہے، ان کو مخصوص کر دیا ہے میں نے، ان جیسا اور کوئی نہیں۔ اور پھر یہ سورہ احزاب کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کو تلاوت کیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرہ میں نماز پڑھ رہی تھی جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہو گئی آقا علیہ السلام پہ۔ یعنی یہ جو آیہ مبارکہ آیت تطہیر، اس کا شان نزول یہ 4 نفوس قدسیہ ہیں مولوی صاحب، کوئی اور نہیں۔ اور فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام نے 2 مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے تو پھر میں نے اپنا سار حجرے سے باہر نکالا اور میں نے کہا وَأَنَا مَعَكُمْ یا رسول اللہ، میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں، اس چادر تطہیر کے نیچے آ جاؤں؟ تو آپ کہتی ہیں کہ وہی جملے آقا علیہ السلام فرمائے اِنَّكَ إِلَىٰ خَيْرٍ، 2 دفعہ فرمایا کہ اے ام سلمہ تو جس مقام پہ کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے، وہ بھی بلائی ہے، اچھائی ہے، میری زوجیت میں ہو، یہ بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یہ جو نفوس قدسی ہے چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں، یہاں پہ نہیں تو آ سکتا۔ پتہ چلا کہ یہ اور ہیں، وہ اور ہیں، یہ افضل الاعلیٰ ہیں، ان کا مقام بلند ہے، باقی کے درجے ان کے بعد کے۔ اس کی شرح نہیں کرنی میں نے، اگلی حدیث دینا چاہ رہا ہوں جو واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107 حدیث کا نمبر 17029۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں لے کے آئے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 370 حدیث کا نمبر 32103۔ اس کو امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 حدیث کا نمبر 2670۔ اور پھر اسی کو امام طبرانی اپنی اور روایت میں لے کے آئے اپنی معجم الکبیر میں ہی، جلد نمبر 22 حدیث کا نمبر 160 اور صفحہ نمبر 66۔ اسی حدیث کو امام بہقی اپنی سنن الکبریٰ میں لے کے، حوالے سنے ذرا، سنن الکبریٰ میں لے کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 حدیث کا نمبر ہے 2690۔ اس حدیث کو امام حاکم اپنی مستدرک میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 451 اور حدیث کا نمبر ہے 3559۔ ان میں کوئی ایک محدث بھی اہل تشیع نہیں ہے، یہ اہل سنت کے حوالے دے رہا ہوں آپ کو۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه علی و حسن و حسین آخذ کل واحد منہما بیدہ حتی دخل
فأدنا علی و فاطمہ فأجلسهما بین یدیہ وأجلس حسنا وحسین کل واحد منہما علی فخذہ ثم لف علیہم صوبہ او قال کساء ثم تلا هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی واہل بیتی احق. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسنین کریمین بھی ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، مولا علی علیہ السلام بھی ہے اور پاک بی بی بھی. آقا علیہ السلام نے ان کے اوپر اپنی رضا چادر پھیلائی اور کہا مولا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، یہ میری اہل بیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں کیا، بارہا مرتبہ دہرایا ہے. یعنی متعدد مرتبہ جب بھی یہ چار نفوس قدسی آقا علیہ السلام کے پاس آتے، حضور علیہ السلام ان کو اپنی رضا کے نیچے جمع کرتے، اپنے سینے سے لگا کے ہاتھ پھیلا کے پھر اعلان کرتے مولا یہ میری اہل بیت ہے. یہ عمل ایک دفعہ نہیں ہے، یہ متعدد مرتبہ آقا علیہ السلام اس کو ریپیٹ کرتے رہتے. اگلی حدیث سنیں. اب جلدی میں زیادہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، وقت بڑا شارٹ ہے. اس کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام نسائی نے اپنی سنن الکبریٰ میں لیا ہے اور کتاب جو خصائص علی ابن ابی طالب ہے اس میں بھی لیا ہے. جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 122 حدیث کا نمبر 8439. مستدرک حاکم میں بھی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117 حدیث کا نمبر 4575 اور خصائص میں صفحہ نمبر 73 حدیث کا نمبر 54. یہ ساری اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں. ان سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ہینا نازل علیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضل آیا یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فاخذ علی وابنیہ وفاطمہ وادخلہم تحت ثوبہ ثم قال رب ہؤلاء اہلی واہل بیتی. حضرت کہتے ہیں جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام اکثر اس آیہ مبارکہ کو ریپیٹ کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی کملی کے نیچے علی علیہ السلام کو، پاک بی فاطمہ الزہرا کو، حسنین کریمین کو لیا اور پھر کہا مولا یہ میری اہل بیت ہے اور یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی سورہ احزاب کی. اگلی حدیث سنیں. اب میں جلدی سنانا چاہتا ہوں. یہ جو حدیث ہے اس کو حکیم بن سعد روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کو امام ابن جریر طبری اپنی جامع البیان میں تفسیر القرآن اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 22 ہے 22. وعن حکیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکرنا علی بن ابی طالب علیہ السلام عند ام سلمہ قالت فی نازلت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیتی فقال لا تعزنی لاحد فجاءت فاطمہ فلم استطع ان احجبها عن ابیہا ثم جاء الحسن فلم استطع ان امنعه ان يدخل على جده وامه وجاء الحسین فلم استطع ان احجبه فاجتمعوا حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم على بساط فجل لهم نبی اللہ بقصاء کان علیہ ثم قال ہؤلاء اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. فنزلت هذه الآیہ حین اجتمعوا على البساط قالت فقلت یا رسول اللہ وانا قالت فواللہ ما انعم وقال انک الى خیر رواہ طبری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حدیث کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام میرے حجرہ انور میں تشریف لائے اور فرمانے لگے ام سلمہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، تھکا ہوا ہوں اور اس لیے میں آرام کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی اٹھائے نہ، کوئی بھی. آپ آرام کرنے لگے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی کہ میں پاک بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے گھر میں تشریف لائیں. جب میرے گھر میں وہ تشریف لائیں تو میں ان کو روک نہ سکی، میرے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی. فلم استطع، اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں کیسے روکتی اتنی بڑی ہستی کو جو آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، میں کیسے روک سکتی تھی. آپ فرماتی میں نے نہیں روکا، وہ آقا علیہ السلام کے پاس پہنچی. کہتے امام حسن علیہ السلام آئے، میں نہ روک سکی، ان کو بھی منع نہ کر سکی، وہ بھی اپنے نانا جان کے پاس پہنچے. امام حسین علیہ السلام آئے، وہ بھی پہنچے. علی علیہ السلام آئے، وہ بھی پہنچے. میں کسی کو روک نہ سکی.
آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ چٹائی پہ بٹھایا، یہ بساط ان کے الفاظ آئے ہیں یہاں پہ، چٹائی پہ بٹھایا، ان کے اوپر ردا دی اور کہا مولا یہ میری اہل بیت ہے، اور وہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، آقا علیہ السلام نے وہ بھی پڑھی، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے۔ آپ پھر وہی جملہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا آقا میں بھی آ جاؤں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جس مقام پہ کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے، وہیں کھڑی رہے، لیکن یہاں نہیں آ سکتی۔ اگلی حدیث سنیں، حدیث نمبر 7، اس کو امام ابن اسیر اپنی جامع الاصول میں لے کے آئے، امام ابن اسیر کی بات کر رہا ہوں، امام ابن اسیر اپنی جامع الاصول میں لے کے آئے، اور اس کی جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 155 ہے، حدیث کا نمبر ہے 6702۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان هذه الآية نزلت في بيتي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قالت وانا جالسة عند الباب فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت فقال إنك على خير أنت من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وهي البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسن وحسين فجل لهم بكسار وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ یہ کتنے آپ کو الگ الگ طرق سے میں یہ حدیث دے رہا ہوں، الگ الگ طرق سے دے رہا ہوں، جو کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت نہیں ہے، یہ امہات المومنین کی شان میں نازل ہوئی، اس کو بھی آپ کلیئر کرتا ہوں۔ یار لوگ تقریریں کرتے ہیں اتنا کھا کھا کے اتنے موٹے ہو گئے ہیں، کیسے سید ہو جو تمہارے باپ دادا کو گالیاں نکالتے ہیں ان کے تم قصیدے پڑھتے ہو؟ وہ کیسا ہو سکتا ہے بیٹا حلالی جس کے باپ کو گالیاں نکالے اور اس کے قصیدے پڑھے دشمن ہو کے؟ میں نہیں اس کو مانتا سید۔ دیکھیں نا یہ الگ طریقے سے امام ابن اسیر وہ اس کو لے کے ہیں جامع الاصول میں، وہی ام المومنین سلمہ نے وہی روایت کی، آقا علیہ السلام نے ان کو نفوس قدسیہ کو اپنی کملی کے نیچے کیا اور کہا مولا یہ میری اہل بیت ہے۔ اب کہتے پھر میں نے کہا میں بھی آ جاؤں، تو حضور نے فرمایا تو جس مقام پہ کھڑی ہے بہترین مقام ہے، یہ فضیلت کیا کم ہے کہ تو میری زوجہ ہے؟ پتہ چلا یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور امام ترمذی اگلی حدیث نمبر 8 ہے، امام ترمذی لے کے آئے اپنی سنن میں، کتاب المناقب ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 299 ہے، حدیث کا نمبر 3871 ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمہ قسان ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت ام سلمہ وانا معهم يا رسول الله قال انك الى خير۔ یہ امام ترمذی دے رہا ہوں سیاستہ، آقا علیہ السلام میں ان کو میں نے خاص کیا ہے، ان کو خاص کیا ہے، یہ خاص ہیں، یہ عام نہیں ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، پھر میں نے تو بے شمار یہ پرنٹ نکلوائے ہوئے، 9 نمبر حدیث ہے، پھر وہی حدیث ہے، اس کو امام ابن اسیر نے بھی لیا ہے، اور اس حدیث کو پھر امام شوکانی نے فتح القدیر میں لیا ہے، وہ جو ہنڈیا لے کے آئی تھی پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ آگے چلیں، پھر اگلی حدیث دے رہا ہوں، حدیث نمبر 10، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، انس بن مالک، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385، حدیث کا نمبر 14,000 اور 72، فضائل صحابہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 761، حدیث کا نمبر 1340 اور 1341، امام ترمذی نے اپنی سنن میں کتاب التفسیر میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 352، حدیث کا نمبر 3206، امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 388، حدیث کا نمبر 32,272، مستدرک حاکم میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 172، حدیث کا نمبر 4748۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر اذا خرج الى الصلاة الفجر یقول الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا، اور ایک روایت میں 6 ماہ ہے، کہ جب بھی پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے
دروازے سے آگے سے آپ تشریف لے کے جاتے تو بلند آواز سے کہتے کہ نماز کا وقت ہو گیا اہل بیت، اور یہ جو سورہ احزاب کی آیت تطہیر ہے اس کو تلاوت کرتے بلند آواز میں۔ پتہ چلا یہ آیت مبارکہ ان نفوس قدسیہ کے لیے ہے۔ اگلی حدیث سنیں جی، حدیث نمبر 11۔ اس حدیث کو امام طبرانی معجم الاوسط میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380، حدیث کا نمبر 3456، معجم صغیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231، حدیث کا نمبر 375۔ پھر امام ابن حیان اپنی طبقات المحدثین میں اس کو لے کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384۔ اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان ابی سعید الخدری فی قولہ تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال نازلت فی خمسۃ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ یہ بھی ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ یہ مبارکہ جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جو ہے یہ 5 نفوس قدسیہ کے لیے نازل ہوئی تھی، یعنی 5 تن پاک کے لیے۔ اس کو امام طبرانی اور ابن حیان نے لیا۔ اگلی حدیث سنیں جی، حدیث نمبر 12۔ اس حدیث کو امام طبرانی معجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93 اور حدیث کا نمبر 2761، ابن اسحاق نے تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 268 اور 269۔ اس کو پھر امام حیثمی نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 172، امام ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270، ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 487، امام حلبی نے سیرت الحلبیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 359۔ یہ بڑی ایمان افروز حدیث اور روایت ہے۔ ان ابی جمیلہ یعنی ابو جمیلہ اس کو روایت کر ان الحسن بن علی حین قتل علی استغفل فبینہما هو یصلی بالناس اذا وصب علیہ رجل فتعنہ بخنجر فی ورقہ فتمرد منها اشہرا ثم قام علی المنبر یخطب فقال یا اہل العراق اتقوا اللہ فینا فإنا امراؤکم ودفانکم ونحن اہل البیت الذی قال اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فما زال یومئذ یتکلم حتی ما یری فی المسجد الا باقیا۔ سنو حدیث، حضرت ابو جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو امام حسن علیہ السلام خلیفہ بن گیا، ہم نے ان کو خلیفہ بنا لیا۔ وہ ہمیں نماز پڑھا رہے تھے تو ایک بدبخت نے، ایک خارجی نے، ایک جہنمی نے، ایک لائن نے امام حسن علیہ السلام پر خنجر سے وار کر دیا۔ آپ زخمی ہو گئے، کافی دیر تک آپ مسجد میں تشریف نہ لا سکے، اور جب مسجد میں تشریف لائے، جب صحتیاب ہوئے، توجہ کے ساتھ یہ حدیث سنیے گا، اور اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں، شیعہ کتب کے حوالے نہیں دے رہا، سنیت بتا رہا ہوں آپ کو۔ امام حسن علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور کہا اہل عراق ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ نے ہم کو تمہارا امیر بنایا ہے، اللہ نے ہم کو تمہارا مہمان بنایا ہے، اور ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے یہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ آیت تطہیر نازل ہوئی تھی۔ اور امام حسن علیہ السلام یہ باتیں کرتے جا رہے تھے، اہل بیت اطہار کی عظمت کو، رفعت کو، فضیلت کو بیان کرتے جا رہے تھے، خطاب جاری و ساری تھا۔ کہتے کہ جتنے بھی مسجد میں لوگ تھے فما زال یومئذ یتکلم حتی ما یری فی المسجد الا باقیا، زاروں قطار لوگوں نے رونا شروع کر دیا، داڑے مار کے رونا شروع کر دیا، لوگوں کی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی تھی، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے شہزادے ہم کو معاف کر دیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے منگتے ہیں، نوکر ہیں، بھکاری ہیں۔ یہ شیعہ کتب کے حوالے دے رہا ہوں، یہ سنیت بتا رہا ہوں، سنیت کے ٹھیکیدار ہوں، یہ ہے اصل سنیت۔ جو تم بات کرتے ہو وہ سنیت نہیں، وہ خارجیت ہے۔ لگاؤ فتوی نعیمہ پہ، کوئی مائی کا لال آئے تو رد کرے جو میں حدیثیں دے رہا ہوں آپ کو، کھول کھول کے دکھا رہا ہوں۔ حسد بغض کا میرے پاس کوئی حال نہیں ہے، وہ جو جہنم خریدنا چاہتا ہے وہ خریدتا رہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں میں، ٹائم کافی زیادہ ہو رہا ہے، اگلی حدیث نمبر 13 دینا چاہتا ہوں جس کو بھی دیلم نے حضرت سدی سے لیا ہے۔ قال علی بن الحسین یعنی زین العابدین لرجل من الشام اما قرات فی الاحزاب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
فقال نعم ولا انتم ہم قال نعم. ایک شامی سے امام زین العابدین علیہ السلام، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے وہ 12 ائمہ معصوم، یہ ہے وہ اہل بیت، ان جیسا کوئی نہیں ہے. یہ میں احادیث سے ثابت کر رہا ہوں. ان کے لیے نازل ہوئی تھی یہ آیت تطہیر، اور کسی کے لیے نہیں ہوئی تھی. یہ سب سے افضل اللہ ہے ہائی سکیل پہ اہل بیت اطہار میں. امہات المومنین بھی اہل بیت اطہار ہیں، وہ بھی گھر والے ہیں حضور کے، لیکن ان کو آقا علیہ السلام نے جو درجہ دیا وہ کسی کو نہیں دیا. جیسے صحابہ کی جماعت میں سکیل ہے، مدارج ہیں، تو اہل بیت میں بھی مدارج اور سکیل ہے. ادھر مانتے ہو تو ادھر کیوں موت پڑتی ہے؟ امام زین العابدین نے ایک شامی سے پوچھا تم نے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ نہیں پڑھی انما یرید اللہ والی؟ وہ کہتے پڑھی ہے، اور کہتا ہے آپ کے لیے نازل ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے تو نازل ہوئی ہے. اس کو امام ابن جریر طبری نے اپنی جامع البیان فی تفسیر القرآن میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 22 میں لیا ہے. ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر کی بات کرو، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 487، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 112، امجد اکیڈمی اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی. علامہ علوسی نے اس کو روح المعانی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 31، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان، اس کی چھپی ہوئی. یہ جو روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے. اگلی حدیث سنیں، اس کو امام قرطبی نے اپنی جامع احکام القرآن میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 183 اور 84، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما نازلت علیہ هذه الآیہ دعا علی فاطمہ والحسن والحسین فآمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى کساء فلفها علیہم ثم الوا بیدہ الى السماء فقال اللہم اولئک اہل بیتی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وہ بھی یہ روایت کر رہے ہیں. یہ 4 نفوس قدسیہ کے لیے یہ آیہ مبارکہ جو ہے نازل ہوئی. آقا علیہ السلام نے ان کو رضا کے نیچے لیا. پھر آگے میں ایک بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ احزاب کی آیت جو ہے یہ امہات المومنین کا ذکر ہو رہا ہے تو لہذا ان کی شان میں نازل ہوئی ہے. وقت کافی ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی وہ امہات المومنین کے لیے نازل ہوئی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ امہات المومنین کے لیے نازل نہیں، اس کو ابن عطیہ روایت کر رہے ہیں تفسیر کتاب العزیز میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 384. یہ میری بات بھی نہیں ہے، وہ لکھتے قال ابن عطیہ ومن حجت الجمہور قولہ انکم ویطہرکم بالمیم ولو کان النساء خاصۃ لکان انکن. سبحان اللہ. ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ مبارکہ اگر ازواج کے لیے ہوتی، امہات المومنین کے لیے ہوتی تو پھر صیغہ انکم یوز نہ ہوتا، انکنہ کا یوز ہوتا. اس کا مطلب ہے اس میں کوئی مخاطب میں مرد ہے، اس لیے انکم ہے، انکنہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ امہات المومنین کے لیے نازل نہیں ہو رہی ہے مبارکہ. میں نے کتنے حوالے دیے ہیں سنت کی کتب سے، یہ ان نفوس قدسیہ کے لیے نازل ہو رہی ہے. اسی طرح یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو کتاب فضائل صحابہ میں امام مسلم لے کے آئے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1874، حدیث کا نمبر 2408. ابن کثیر اپنی تفسیر القرآن العظیم میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 487. بڑی خاص بات ہے. یزید بن حیان کہتے ہیں زید بن ارقم وفیہ فقلنا له من اہل بیتہ نساؤہ قال زید بن ارقم لا ویم اللہ ان المرأة تکون ما رجل الاسر من الدہر ثم یطلقها فترجع الى ابیہا وقومہا اہل بیتہ اصلہ واسبتہ الذین حرموا الصدقۃ بعدہ. یہ صحیح مسلم دے رہا ہوں. یزید بن حیان کہتے ہیں ہم نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا بیوی اہل بیت ہوتی ہے؟ تو زید بن ارقم، یہ صحیح مسلم دے رہا ہوں، صحیح مسلم ابن کثیر کو دے رہا ہوں، اہل سنت بتا رہا ہوں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم بیوی کیسے اہل بیت ہو گئی؟ وہ تو ایک شخص کے ساتھ زمانہ گزارتی ہے، ایک بندے کے ساتھ
زمانہ تکون مار راجل اسرا من الدہر، ایک وقت گزارتی ہے، پھر اس سے طلاق لے کے اپنے باپ کی طرف چلی جاتی ہے، اپنی قوم کی طرف چلی جاتی ہے۔ اہل بیت اصل میں وہ ہیں جن پر صدقہ بھی حرام ہے، اور جو عصبۃ الذین، اور عصبہ کی جب بات آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کو مستدرک حاکم میں حدیث لے کے آئے ہیں، امام حاکم مستدرک میں 4770 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں، لِكُلِّ بَنِي أُمٍّ عُصْبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِمْ إِلَّا بَنِي فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعُصْبَتُهُمَا۔ حضور نے فرمایا ہر عورت کی اولاد کا عصبہ اس کا شوہر ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے، سوائے فاطمہ کی اولاد کے۔ فاطمہ کی اولاد کا عصبہ بھی میں ہوں، حسب بھی میں ہوں، ولی بھی میں ہوں، نسب بھی میں ہوں۔ یہاں معاملہ اور ہے مولوی صاحب، حضور نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی جو ذریت ہے، آل اولاد ہے، اسی کے صلب سے پسند فرمائی، سوائے میری آل اولاد کے۔ میری آل اولاد کو اللہ نے علی کے صلب سے پسند فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت یہ آل اولاد ہے آقا علیہ السلام کی۔ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں، لیکن امہات المومنین کا درجہ اور ہے، ان کا درجہ اور ہے۔ یہ حفظ مراتب ہے، جیسے صحابہ ایک کیٹیگری میں نہیں آتے، اسی طرح اہل بیت اطہار ایک کیٹیگری میں نہیں۔ امہات المومنین کا بڑا بلند درجہ ہے، بڑا مقام ہے، حضور علیہ السلام کی زوجیت میں آگئی، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہماری مائیں ہیں، اہل ایمان کی مائیں ہیں، جو ان کو ماں نہ مانے وہ اہل ایمان نہیں رہتا۔ ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی رفت ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم ان کے در کے منگتے ہیں، ہم ان کے در کے نوکر ہیں امہات المومنین کے۔ آقا علیہ السلام کی ازواج ہیں، ہماری مائیں ہیں، تو ہم تو حیا کریں گے، احترام کریں گے۔ وہ اہل بیت ہیں، لیکن ان کا مقام اور ہے، ان کا مقام اور ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کتب حدیث بری پڑی ہیں۔ اور وہ جو میں نے آپ کو روایت بیان کی ہے، یہ والی جس کو ابن عطیہ نے کہا تھا، اور علامہ زمخشری نے بھی اس کو لیا ہے، سبحان اللہ، وہ صحیح مسلم کتاب افضال صحابہ میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1873۔ اس کو مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 366، حدیث کا نمبر 19265۔ اس کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145، حدیث کا نمبر 123۔ بیہقی سنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148، حدیث کا نمبر 2669۔ ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 487۔ اب میں نے اتنے زیادہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، اسی حدیث کو یہ انما یرید اللہ، امام خازن نے اپنی تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 499 میں لیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 425 میں لیا ہے۔ اسی حدیث کو امام علاء الدین علی بن محمد بغدادی نے ام المومنین ام سلمہ سے لیا ہے، تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 499 ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 425 ہے یہی حدیث۔ پھر امام ابن جریر نے لیا، امام ابن ابی حاتم نے لیا، امام طبرانی نے لیا ہے یہی حدیث۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے لیا تفسیر اپنی در المنصور میں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 376۔ اب میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، وقت بچا رہا ہوں۔ اسی حدیث کو یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی، اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53 میں لیا ہے۔ اور اس حدیث کو پانچتن پاک والی جو ہے ابن جریر نے اس کو لیا ہے، نازلت ھذہ الآیہ فی خمسۃ فی وفی علی وحسن وحسین وفاطمہ سلام اللہ علیہم۔ ابن جریر نے اس کو ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفہ 310 ہجری میں ہے، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 5 پہ لیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 77 میں لیا ہے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 56 میں اس کو لیا ہے۔
कितने हवाले दूं मैं आपको। इस हदीस को इमाम शेख इस्माइल हक्की ने रूहुल बयान में जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 171 में लिया है, और इसमें अजाफा किया मुमिनों में सलमान व फील बैत साबातुन जबरील व मिकाईल व अली व फातिमा व हसन व हुसैन अलैहिमुस्सलाम व अना बिबाबिल बैत कुल तो या रसूल अल्लाह लस्तु मिन अहलिल बैत काला इन्नका इला खैर इन्नका मिन अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहते हैं कि जबरील और मिकाईल भी थे, जब यह मुबारक नाज़िल हुई तो वो उधर ही मौजूद थे, जबरील भी मिकाईल भी थे, यानी 7 लोग थे। उनके सामने ही आका अलैहिस्सलाम ने उनको चादर ततहीर के नीचे लेके फिर ये आया मुबारका पड़ी थी। सुनो, ये पहली बार सुनोगे आप, जिसको शेख इस्माइल हक्की रूहुल बयान में लेके आया जिल्द नंबर 7 में। इसी तरह रूहुल बयान में आले इबा के हवाले से ये रवायत लेके आए हैं कि ये पंजतन पाक नफूस कुदसी आई। रूहुल बयान जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 173। इसी तरह इसी हदीस को इमाम जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 377 में लेके आए। इसी हदीस को इमाम जलालुद्दीन सयूती दुर्र मंसूर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 370 में लेके आए, और इसमें एक इजाफा है बड़ा खूबसूरत, जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 378 में लेके आए कि जब यह मुबारका नाज़िल हुई, अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलातु रहमकुमुल्लाह, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, आना हरबुन लिमन हरबतुम आना सिल्मुन लिमन सलमतुम। आका अलैहिस्सलाम ने साथ ये जुमले में इरशाद फरमाए, इनको चादर के नीचे लेके ये आयत पढ़ के कहा कि जो इनसे लड़ेगा मैं उनसे लड़ाई करूंगा, जो इनसे सुलह करेगा मैं उनसे सुलह करूंगा। देख लें आप। इसी तरह अगली आयत मुबारका मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये सूरह शूरा की आयत है, बड़ी मारूफ है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसका बताना चाहता हूं कि इसको इमाम अहमद बिन हम्बल अपने फज़ाइल सहाबा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 669 हदीस का नंबर 1141, इमाम तबरानी मोजमल कबीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 47 हदीस का नंबर 2641, इसी को 11वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 444 में हदीस का नंबर 12259, इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद में जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 168। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, अन इब्न अब्बास क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयत कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा क़ालू या रसूलल्लाह मन क़राबतुक हवल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम क़ाल अली व फ़ातिमा व बनाहुमा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने आका अलैहिस्सलाम से पूछा, आका जब यह मुबारका नाज़िल हुई आपकी वो कौन सी अहले बैत है जिनसे मवद्दत करने का अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अली है, वो फ़ातिमा है और उनके बेटे हसन और हुसैन है। ये है वो अहले बैत जिनसे मोहब्बत करने का अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है। इनका ये मखसूस कर लिए गए, ये खास कर लिए गए, ये सिलेक्टेड हो गए, ये मुंतखब हो गए। अब वक्त नहीं है मेरे पास, ज्यादा तवील वीडियो हो जाए, लोग सुनते कम है। इसको इमाम नसफी ने अपनी तफसीर में लिया है, मदारिकुल तंजील जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 101, या रसूलल्लाह मन क़राबतुक हवल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम क़ाल अली व फ़ातिमा व बनाहुमा, वही हदीस है। इसको अबू हय्यान उंदलसी ने अपनी तफसीर में लिया, क़ाल इब्न अब्बास क़ीला या रसूलल्लाह मन क़राबतुक हवल्लज़ीना उमिरना बिमवद्दतुहुम व क़ाल अली व फ़ातिमा व बनाहुमा। इसको अबू हय्यान उंदलसी ने लिया है बहरुल मुहीत में जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 494। फिर इसी को अबू हफ्स हम्बली ने भी लिया है, उन्होंने भी कहा कि हम फातिमा वाली व बनाहुमा फ़ीहिम नाज़ला इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा व युतहिरकुम तत्हीरा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये आयत नून के लिए नाज़िल हुई थी। इसी तरह इसको इमाम इब्न अबी हातिम ने लिया है अन सईद बिन जुबैर से, अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आयत कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई तो हमने पूछा कहा वो आपकी कौन सी कराबत है? तो कहा अली व फ़ातिमा वलदहा, और उनकी औलाद। इब्ने अबी हातिम राजी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 3276 हदीस का नंबर 18473। इमाम सुलबी ने भी इसको लिया है कश्फुल बयान में जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 310।
امام سیوطی نے درہ منصور میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 348. یہ الگ الگ میں آپ کو سورہ کو دے رہا ہوں اور حدیث دے رہا ہوں. پھر اسی حدیث کو علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 536 اور 537 میں لیا ہے. وہ یہ حدیث ہے. قال لما نظرت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابة هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علي وفاطمة ولدهما. آقا علیہ السلام فرمایا ولی فاطمہ اور ان کی اولاد ہے. اسی کو امام ابن منذر نے لیا، ابن ابی حاتم نے لیا ہے. وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے لما نظرت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آقا علیہ السلام فرمایا ولی فاطمہ اور حسن اور حسین ہے، ان کے لیے مبارکہ نازل ہوئی. اس کو امام حیثمی نے لیا ہے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 168. وہی لما نظرت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. یعنی قرآن میں جن سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے نا اہل بیت میں، وہ صرف یہ 4 نفوس قدسیہ ہے. اور آقا علیہ السلام فرمایا اور اہل سنت کی کتب بتا رہی ہیں، شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دے رہا. یہ امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو لیا ہے. آگے چلے، کون سا پیچھے رہ گیا؟ وہی قیل یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم قال علی وفاطمہ وابناؤہما، یعنی والحسن والحسین. امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو لیا. تخریج احادیث الکشاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 145 اور حدیث کا نمبر 350. پھر اسی حدیث کو ابن کثیر نے لیا ہے. اب دیکھ لو، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. عبداللہ ابن عباس سے قال لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تو ہم نے پوچھا کہ وہ کون سی؟ فرمایا علی و فاطمہ ولدہما، ان کی اولاد. ابن ابی حاتم نے تفسیر القرآن عظیم میں ابن اپنے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3277 اور ابن کثیر نے تفسیر القرآن عظیم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113. علامہ مبارک پوری تحفۃ الحافظی میں اس کو لیا جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 91 میں. کتنے حوالے دوں آپ؟ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں لیا جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 327. آقا علیہ السلام فرمایا وہ علی و فاطمہ اور حسن اور حسین. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی زیادہ آیات پڑھی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ جو سورہ صافات کی آیت نمبر 130 ہے سلام علی الیاسین، اس پہ ابن کثیر نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20 ان کی تفسیر ابن کثیر ہے. امام خازن نے صفحہ نمبر 355، امام جلال الدین سیوطی نے درہ منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 529، ابن جریر طبری نے، پھر امام ابن حجر مکی کی سوائق محرقہ صفحہ نمبر 148. پوچھا گیا سلام علی الیاسین سے مراد، وہ الیاسین سے مراد آل محمد ہے، وہ فاطمہ زہرا، وہ علی المرتضیٰ، وہ حسنین کریمین ہے. اب میں وقت بچا رہا ہوں. اور پھر یہ جو آیتیں مباہلہ ہے، نادو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. یہ بھی تفسیر مزری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی روایت کرتے جز نمبر 2 صفحہ نمبر 61 ہے. آقا علیہ السلام نے کو کھڑا کر فرمایا وہم پھر اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میری اہل بیت ہے. ہائے ہائے ہائے، میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. پتہ چلا یہ ہے مبارکہ بھی ان کے لیے نازل ہو رہی ہے. پھر یہ جو آیت مبارکہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، آل عمران کی آیت نمبر 103. امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت مجھے وہ کہتے ہیں وہ نحن حبل اللہ، امام سلبی نے لیا ہے، اہل سنت کی کتب کے حوالے دے رہا ہوں. اور سورہ دہر کی جو آیات ہیں وہ بھی ان کے لیے نازل ہو رہی ہیں. میں کتنی بتاؤں آپ کو، انبار لگا ہوا اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں. لیکن یہ 4 نفوس قدسیہ جو چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں، ان جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں آیا. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی. جو لوگ صحابہ کے مدارج کے قائل ہیں، صحابہ کے رتبے کے قائل ہیں، صحابہ کی فضیلت کے حفظ مراتب کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر درجات ہیں، ان کا درجہ ہے. انبیاء کرام کے مدارج کے جو قائل ہیں تو اہل بیت اطہار کے مدارج کے قائل وہ کیوں نہیں؟ دورنگی چھوڑ دے رنگ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. میں اہل سنت سے اس وقت مخاطب ہوں. جب کوئی ذکر اہل بیت کرے، اہل بیت اطہار کی عظمت کو، رفعت کو، فضیلت کو، سطوت کو بیان کرے تو تمہارے فتووں کی مشینیں کھل جاتی ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا.
اللہ کے بندو یہ سارے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، شیخ اسماعیل حقی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ابن حجر مکی، قاضی عیاض، غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، بہاؤدین زکریا ملتانی، شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، داتا گنج بخش علی حجویری، با یزید بستامی، معروف کرخی، بشر الحافی، ذنون مصری، اویس کرنی، حسن بصری، علامہ اقبال، یہ سارے اہل بیت اطہار کے گن گاتے آ رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی عظمت کو، رفعت کو، فضیلت کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سارے شیعہ تھے؟ یہ کہاں سے دین لیا ہے آپ نے؟ اہل بیت اطہار کی محبت بیان کرنے سے، فضیلت سننے سے اگر چہرے پر رونق نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، مسرت نہیں آتی، تو بتانا چاہتا ہوں اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اہل بیت اطہار کو کسی مسلک کے ساتھ نہ جوڑا کریں، اہل بیت اطہار کو کسی مسلک کے ساتھ منسوب نہ کیا کریں۔ اہل بیت کلی ایمان ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں میرا ایک ایک سانس اہل بیت اطہار کی عظمت کو، رفعت کو، فضیلت کو بیان کرے گا۔ میری روح اہل بیت اطہار کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرے گی، میری سانسیں اہل بیت اطہار کی عظمت اور فضیلت کو بیان کریں گی۔ میں ایک ایک گوشے کو بیان کروں گا، ایک ایک رخ کو بیان کروں گا، ایک ایک جہد کو بیان کروں گا۔ میں اہل سنت کی کتب سے بتاؤں گا کہ ساری کائنات بنی ہے تو یہ صدقہ ہے پنجتن پاک کا۔ پنجتن پاک جیسا کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ پنجتن پاک مالک ساری کائنات ان کی محتاج اور غلام ہے، ان کے بالمقابل ان کے سامنے کھڑے ہونے کے کوئی اہل نہیں ہے۔ پنجتن پاک جیسا کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ پنجتن پاک جیسے کائنات میں کیسے آ سکتے؟ یہ تو مقصود کائنات ہیں، یہ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ساری کائنات ان کا صدقہ کھاتی ہے، ان کی خیرات لیتی ہے ان کے در سے۔ ہر صحابی ان کے گھر پہ آ کے اعلان کیا کرتا تھا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم کو غلامی میں لے لو۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کون سی سنیت کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ سارے اہل سنت ہی تھے۔ سنی ہے ہی وہ جس کے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، جس کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اہل بیت اطہار کی محبت سے، رفعت سے، فضیلت سے۔ شرم کرنی چاہیے انسان کو، کچھ حیا ہونا چاہیے۔ میرا نہیں تو تاجدار کائنات کا حیا کریں، حضور کے اہل بیت اطہار کا حیا کریں۔ کیا فتوے، کیا کبھی ادھر اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ آپ کس طرح کی باتوں سے، آپ کس طرح کے فتووں سے کیا میں ذکر اہل بیت چھوڑ دوں گا؟ آپ سے مجھے ٹائٹل مانگنے کی ضرورت ہے کہ آپ مجھے سرٹیفکیٹ دیں گے کہ میں سنی ہوں کہ نہیں؟ میں اللہ کے فضل و کرم سے سنی تھا، سنی ہوں، سنی رہوں گا، لیکن میں 2 نمبر سنی نہیں ہوں۔ میں ڈنڈی مارنے والا سنی نہیں، میں حق بیان کرنے والا سنی ہوں، میں مدارج بیان کرنے والا سنی ہوں کہ سب سے اوپر توحید، اس کے بعد رسالت، اس کے بعد امامت، اس کے بعد صحابیت ہے۔ یہ ہے اصل اہل سنت، یہ ہے سنی، یہ میرا عقیدہ ہے۔ لگاؤ فتوے جو لگانے ہیں، شیعہ کے لگاتے ہو تو لگاتے جاؤ، لیکن میں اہل بیت اطہار کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ پہلا مرتبہ خدا کا، دوسرا اس کے رسول کا، تیسرا اہل بیت کا، اور چوتھا صحابہ کا۔ یہ اصل سنیت ہے۔ میں دنیا کو سنیت ہی بتا رہا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں، میں سنیت کے حوالے دیتا ہوں، کہتے ہیں میں شیعت کو پروموٹ کر رہا ہوں، کہتے ہو آپ کی تقریریں شیعہ سنتے ہیں تو تم کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اہل بیت کا ذکر سن کے وہ خوش ہو رہے ہیں، تمہارے مروڑ اٹھ رہے ہیں تم کو، تو پھر اپنی ایمان کی فکر کرو، تم کہاں کھڑے ہو؟ شیعت کو کسی کے ساتھ نہ جوڑو کہ فلاں ہو گیا وہ شیعہ، جو اہل بیت کی بات کر رہے ہیں وہ شیعہ ہو گیا۔ اہل بیت نہ شیعت ہے، نہ سنیت ہے، نہ دیوبندیت ہے، نہ بریلویت ہے، نہ وہابیت ہے، یہ تو ایمانیت ہے۔ اور میں تو جب تک میری سانس چلتی ہے میں تو ذکر اہل بیت کروں گا۔ اس ذکر سے مجھے کوئی روک سکا نہ روک سکے گا، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی خطرہ ہے۔ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں کر کے رہوں گا، یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے میری۔ میں نے ان کی عظمت رفعت کے ڈنکے بجانے اور اہل سنت کی کتب سے بجانے ہیں، میں نے اہل سنت بتانا ہے، یہ ہے سنیت۔ شیعہ کتب کا تو میں حوالے ہی نہیں دیتا، شرم آنی چاہیے لوگوں کو۔ ایک حوالہ آج تک میں نے شیعہ کتب کا نہیں دیا، میں تو ساری سنیت ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ رکھے۔
تو اہل بیت کی محبت پہ، موت آئے تو اہل بیت کی محبت پہ بے شمار میرے ویڈیوز آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی محبت کرنے والوں کو ملیں گے. بڑا بڑا کام کیا ہے میں نے، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بس دعا کیا کہ اللہ زندہ رکھے تو اہل بیت کی محبت پہ، موت آئے تو اہل بیت کی محبت پہ. میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو صحت دے، ہمت دے، تاکہ دشمن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تاکہ میں اہل بیت اطہار کی عظمت اور عفت کا جو بیڑا میں نے اٹھایا ہے اس کو پورا کروں، جو ڈیوٹی سائیوں نے لگائی ہے وہ پوری ہو جائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.